بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم سورہ احزاب کا سبق نمبر 5 جو آیت نمبر 35 تا 40 پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے مضامین کا خلاصہ اس طرح ہے کہ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے، مومن مردوں اور عورتوں کے اعلیٰ اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ مومن مردوں اور عورتوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مومنین پر واضح کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانے، یعنی کہ جوں کا تو مانے، جیسے کا حکم دیا جا رہا ہے ویسے ہی مانے، اور نہ وہ کھلی گمراہی، یعنی کہ ورنہ کھلی گمراہی ان کا مقدر بن جائے گی اگر وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تیسرا اس میں جو پوائنٹ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب بن جہش جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں کے ساتھ نکاح اور پھر طلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ جب انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس وقت تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے بعد حضرت زینب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ذریعے عربوں کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ جب تفصیل دیکھیں گے۔ اور پانچواں پوائنٹ اس میں تمام انبیاء اور رسول نے اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو منوان انسانوں تک پہنچایا، یعنی کہ تمام انبیاء رسول کا جو بھی عمل تھا وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق تھا۔ اس میں ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کوئی چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کو اپنی مرضی سے بیان کر دی، نہیں، اللہ کی جس طرح پسند اور ناپسند ہے اسی طرح اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اور آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سبق کے اندر یہ اس کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ مومن مردوں اور مومن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کی ایکسرسائز کے اندر ایک کوسچن بھی ہے جس کا یہ آنسر بھی بنتا ہے کہ سورہ احزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 10 اوصاف ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ ایکسرسائز میں بھی دیکھیں گے۔ اب ان کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن مرد یعنی کہ ایمان والے مرد جو یقین اندر کی کیفیت کے ساتھ بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں جی، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور
خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، حفاظت کرنے والی عورتیں، ان کے متعلق اللہ والذاکرین اللہ کثیرا کثیرا والذاکرات اور بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اللہ کا، والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا، کثیرن بہت زیادہ، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم اللہ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے، مغفرتاً بخشش، و اجرن عظیما اور بہت بڑا اجر۔ یہ 10 صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے اوصاف، مردوں کا بھی ذکر کیا اور ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں جہاں مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں مؤنث کا بھی آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ وہ اس میں اس سے مراد ہوتی ہے، لیکن عورتوں نے بھی اللہ کے رسول سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول ہمارا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل کی کہ یہ خوبیاں جو ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور جو بھی ان خوبیوں کا حامل ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو بخشش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبیوں والے مردوں اور عورتوں کو کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آپ کی ایکسرسائز کے اندر جو کوشچن ہے کہ کیا بیان کیے گئے ہیں مردوں اور عورتوں کے، وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ اور کسی مومن اور مرد اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، کسی امر کا، ان یکون لہم الخیارۃ کہ ان کے پاس بھی اختیار ہو، کوئی اختیار ہو، من امرہم ان کے معاملے میں۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو آیت آ رہی ہے اس کا بھی ایکسرسائز کے اندر ایک کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ کوشچن بھی یہاں اللہ تعالیٰ یہاں جو بیان کر رہے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں پھر کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس میں کرے یا نہ کرے، نہیں، جب حکم آ جائے تو اس وقت پھر اس حکم کے مطابق جو ہے وہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو پرائورٹی نمبر 1 دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کا کیا تذکرہ ہو رہا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا پس بے شک وہ بہت واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، وہ واضح گمراہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے کا یقیناً جو ہے وہ اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ہو جائے تو اس میں پھر اہل ایمان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کریں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ اور رسول کا حکم ہمارے سامنے آئے اور پھر ہم معاشرے کے رسم و رواج، معاشرے کے چال چلن اور دیگر اپنی خواہشات کو آگے رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کر دیں، تو ایسا معاملہ جو ہے نا وہ کھلی گمراہی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ آپ کے دوسرے کوشچن کا آنسر بھی مکمل ہو گیا، اور اب آ جائیں اگلی آیت کی طرف کہ جس میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ معاملات کو تذکرہ کیا ہے. یہ بھی آپ کے ایکسرسائز کے اندر جو کوسچن نمبر 3 ہے، کوسچن نمبر 3 کیا ہے کہ سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں. تو یہ اگلا کوسچن جو ہے وہ اس کا تیسرا کوسچن بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تم کہا، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اس سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر انعام کیا، امسک علیکا زوجکا، کہ تو جو ہے اپنی بیوی کو تھامے رکھ، روکے رکھ، واتق اللہ، یعنی کہ طلاق نہ اسے دے، واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر، وتخفی فی نفسک، اور تم چھپاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تخفی فی نفسک، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپاتے تھے، ما اللہ مبدیہ، جسے اللہ واضح کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا تھا. کیا ظاہر کرنے والا تھا؟ جی، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وَاللَّهَ أَحَقُّ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے، أَن تَخْشَاهُ، کہ اس سے ڈریں، اس سے ڈرو. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، پس جب زید نے پوری کر لی، منہا، اس سے، وطرن، حاجت، زوجناکہا، زوجنا، ہم نے نکاح کر دیا، کا، آپ کے ساتھ، ہا، اس کا. کس کا؟ یعنی کہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جو ہے وہ اپنے کزن، جو کہ رشتے میں کزن لگتی تھیں، پھوپھی ذات تھیں، تو اس پر انہیں پیغام بھیجا کہ زید کے ساتھ ان کا نکاح کر لیں. عرب کے اندر، عرب معاشرے کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی غلامی کا جس کے اوپر داغ لگا ہو، اس کو تو وہ سٹیٹس آزاد ہونے کے بعد بھی نہیں ملتا تھا، تو اس پر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو اس پر گھر والوں نے اس معاملے میں تھوڑا سا مطلب ریزسٹنس شو کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دے دیا تو ان کے گھر والوں نے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو اس لیے اس کو تسلیم کر لیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا. اب یہ نکاح تو ہو گیا، میاں بیوی کے طور پر یہ آپس میں رہنے لگے، لیکن ذہنی ہم آہنگی ان کے اندر پیدا نہیں رہی. پیار محبت جو ایک میاں بیوی کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا. تو اس پر گھر کے اندر ظاہر بات ہے جب ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو پھر ایک ماحول اچھا نہیں رہتا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اب چونکہ معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں چل رہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں زینب کو جو ہے وہ اس کو طلاق دے دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے تھے کہ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نکاح کیا تھا، اور ان کی گھر والوں کی اس طرح رضامندی بھی اس درجے میں نہیں تھی، تو اس پر بعد میں وہ رضامند بھی ہو گئے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے یہ تھا کہ اگر طلاق دے دی تو معاملہ کیا ہوگا، کہ میں نے یہ کام آگے بڑھ کر کیا تھا اور اب یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر آپ ذہن کے اندر اپنے خیال میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اچھا اگر زید جو ہے وہ اگر اس کو طلاق دے دیں گے تو پھر ان کی دل جوئی کے لیے میں جو ہے ان سے نکاح کر لوں. لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب معاشرے کے اندر یہ ایسا رواج نہیں تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے اس حوالے سے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے واضح کر کے وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. یعنی کہ اس معاملے میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا کہ
ان کو زینب کو جو ہے وہ طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ زوجنا کہا کہ ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو آگے آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید اس کو دیکھتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ نہ رہے علی المؤمنین مومنوں پر حرجن کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں، اذا قضوا منہن وطرن جب وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو معاشرے کے اندر ایک رسم تھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کو جو ہے ختم کیا کہ حقیقی بیٹے کی جو حقیقی والد ہے اس کی بیوی ہے، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن منہ بولا بیٹا جو ہے نا وہ اس کا بیٹا تو نہیں ہے، وہ تو لے پالک ہے۔ تو لے پالک کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر وہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا فرض کریں کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ ہے، تو اس کے ساتھ جو جو باپ ہے، منہ بولا باپ ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ یہاں واضح کر دیا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں اس آیت کو، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں، اذا قضوا منہن وطرن جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ جی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت زینب سے کر دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح جو ہے وہ دنیا میں ہوا، اس زمین پر ہوا، جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا، آسمانوں سے فیصلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو اس حوالے سے وہ دوسری ازواج کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج پر فخر کیا کرتی تھی اس چیز کا۔ ما کان علی النبی من حرج، اور کسی نبی پر نہیں ہے من حرج کوئی تنگی، فی ما فرض اللہ لہ اس معاملے میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے، فی الذین خلو جو پہلے گزر چکے ہیں، من قبل ان سے من قبل پہلے گزر چکے ہیں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا اور اللہ کا فیصلہ تو طے شدہ ہے یا حکم ٹھہر چکا ہے۔ کیا دوبارہ دیکھیں، ما کان علی النبی من حرج، اور کسی نبی پر نہیں ہے من حرجن کوئی تنگی، فی ما فرض اللہ لہ کہ جو اللہ تعالیٰ مقرر کر دے یا فرض کر دے اس کے لیے، کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت رہی، اللہ کا طریقہ رہا ہے پہلے لوگوں میں بھی، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا فیصلہ جو ہے حکم ہو رہنے والا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتے ہیں وہ نبی کے اوپر کوئی تنگی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے اس کو انبیاء کرام جو ہے وہ جوں کا توں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ اللہ نے آپ کا نکاح اگر کر دیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو لہذا یہی اللہ یہ فائنل فیصلہ ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آگے دیکھیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو پیغام پہنچاتے ہیں، پیغامات پہنچاتے ہیں، الذین یبلغون اور وہ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات،
वयख्शौनहु, और वो उससे डरते हैं, वला यख्शौना अहदन, और वो किसी से नहीं डरते, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह से, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि, और वो लोग जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं। ये दोबारा आयत शायद आ गई है, वह यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, और वो नहीं डरते मगर अल्लाह से, किसी से भी नहीं डरते मगर अल्लाह से। ये रिपीट हो गई है, असल में आयत एक ही आयत है। जी आगे देखते हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, थोड़ा सॉरी, इसकी पिछली आयत की तरफ आते हैं। अल्लाज़ीना युबल्लिगूना, ये आयत बीच में स्लाइड में असल में रह गई, एक आयत, तो उसका मैं तर्जुमा कर देता हूँ, आप ज़रा देखिए। ये तो हमने पढ़ लिया ना, अल्लाज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना इल्लल्लाह, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। असल में आगे है वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अगर आप अपनी किताब खोल लें तो उसमें ये चीज़ नज़र आएगी, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने में। मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मकाना मुहम्मदुन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अबा अहदिन, किसी एक के भी बाप, मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से, वला के रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों के खातिम हैं, वकान अल्लाह, वकान अल्लाह बिकुल्लि अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाले हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाले हैं। ये असल में आयत जो है ना वो मिस हो गई, और दूसरी आयत जो है वो ज़रा डबल इसमें स्लाइड में आ गई है। तो बहरहाल इसमें इस आयत को दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ, देखें, माँ का वक़फ़ा बिल्लाह वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, इसके बाद है वक़फ़ा बिल्लाह हसीबा, और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने में। माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्द से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातिम हैं, वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये बात नोट कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात कही गई है कि वो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो बेटियों के तो हैं लेकिन मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो बचपन में ही, छोटी उम्र में ही फौत हो गए, तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। और वैसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर कोई बेटा होता तो वो आगे नबी होता, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने बेटों को जो है वो बचपन में ही दे दिया, तो इस हवाले से आपको ये बात कही गई कि आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो लिहाजा, और दूसरी बात क्या कही गई है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबीयीन, और नबियों के खातिम हैं, यानी कि नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद अब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। तो ये कुरान मजीद में ख़त्म नबूवत के हवाले से ये आयत जो है वो हमारे सामने रहनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खातमुन नबीयीन हैं, नबियों के खातिम हैं, यानी कि मोहर लगाने वाले हैं नबियों के, कि अब इसके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये तो आयात हो गई। अब हम ज़रा थोड़ा सा इसको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कुछ हैं उनके हवाले से भी देख लेते हैं, इन आयात का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, indeed the Muslim men and Muslim women, the believing men and the believing women, the obedient men and obedient women,
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ, the truthful men and the truthful women. وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ, the patient men and the patient women. وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ, the humble men and the humble women. وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ, and the men who give charity and the women who give charity. وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ, and the men who fast and the women who fast. وَالْخَاشِعِينَ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ, the men and women who guard their chastity. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, and the men and women who remember Allah much. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, Allah has prepared for them forgiveness and a great reward. وَمَانَا, یہ اس آیت تک first question answer completed, and then second question started. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, and it is not for a believing man or woman, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, when Allah and His Messenger have decided a matter, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, that they should have any choice about their affairs. مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, and whoever disobeys Allah and His Messenger, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, certainly he has strayed into dear error. Next slide. Yes. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Second question completed, and third question answers started. إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, and when you said the one on whom Allah bestowed favor, أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ, keep your wife to yourself and fear Allah. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, but you concealed yourself that which Allah was to disclosed. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, and you fear the people while Allah has more right that you should fear Him. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا, so when Zaid fulfilled the necessary formalities with her, زَوَّجْنَاكَهَا, we married her to you, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, so that there may be no discomfort on the believers concerning the wives of their adopted sons. إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا, when they have fulfilled the necessary formalities, for example, of divorce with them, وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, and the command of Allah must be accomplished. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ, there can be no discomfort upon the Prophet, فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ, concerning that which Allah has imposed on him. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ, that is Allah's way concerning those who passed
away before. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, and the command of Allah is a decree destined. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ, those who convey the message. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ, those who convey the message of Allah. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ, and fear him and do not fear anyone except Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, and sufficient is Allah as a recorder. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the father of any one of your men. وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophet. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, and Allah is all knower of everything. This is translation of Surah Anfal, lesson number 5 completed. Now inshallah we will meet you next lecture. تو انشاءاللہ ہم اگلے کی ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.